و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک اولو العزم عظمتوں اور شانوں والا نبی رسول آیا ہے۔ لفظ ہے من انفسکم، جو کہ نفس کی جمع ہے، تمہارے میں سے، تمہاری ذاتوں میں سے، وہ بھی اولاد آدم میں سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو کئی مرتبہ یوں پڑھتے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کے بجائے انفسکم، یعنی تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک ایسا رسول پیغمبر آیا جو سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ اچھے خاندان والا ہے، جس کا کنبہ، قبیلہ، نسب، حسب، خاندان سب سے عمدہ ہے۔ انفس یہ نفیس کی جمع ہے، سب سے عمدہ، نفیس ترین، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب کے مقابلے میں زیادہ نفیس ترین پیغمبر، عظمتوں اور شانوں والا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، ماں باپ کے لحاظ سے، دادا دادی کے لحاظ سے، نانا نانی کے لحاظ سے، یوں ننیال ددیال دونوں کا خاندان چلتا جائے اوپر کو حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ پورا جو خاندان ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، دنیا میں اس جیسا بھی کوئی خاندان، بہتر تو دور کی بات ہے، اس جیسا بھی کوئی خاندان، کوئی حسب، کوئی نسب نہیں ہے، سب سے افضل ہوا فی حسب ما لا یفضل علیہ احد۔ فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان میں سے ہیں کہ لا یفضل علیہ احد، کوئی بھی ان سے فضیلت والا، بہتری والا، شان والا نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر کے شان، عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ جس وقت قیصر روم میں پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ تمہارے اندر جو نبی آیا اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس کے بارے میں تم سے سوال یہ ہے کیف نسبہ فیکم، کہ وہ خاندان و نسب کے لحاظ سے تمہارے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو ابو سفیان اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، منکر تھا، لیکن پھر بھی اس نے قیصر روم کی دربار میں بھرے مجمع میں یہ جملہ کہا تھا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر سب سے اچھے خاندان والا، اس کے خاندان جیسا خاندان اور کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اچھے خاندان والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، نضر بن کنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام آتا ہے، نضر بن کنانہ، ان کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش ہے، قریش کرش سے ہے۔ کرش ایک اتنی بڑی مچھلی ہے سمندر کے اندر کہ وہ سمندر کی ساری مخلوقات پر غالب رہے، کوئی مخلوق اس پر حملہ آور غلبہ نہیں پا سکتی، اس کو شکار نہیں کر سکتی، لیکن وہ سمندری مخلوق پانی کی مخلوق میں سے جس پر چاہے شکار کا حملہ کر کے اس کو شکار کر لیتی ہے، تو کرش اس مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش اس لیے کہا گیا ہے، یہ بھی اس وقت وہاں عرب میں جتنے خاندان تھے، کنبے تھے، قبیلے تھے، سب سے غالب، سب سے اوپر، سب سے بڑھ کر کے،
یہی کنبہ تھا، یہی قبیلہ تھا، سارے ان کے محتاط تھے، یہ کسی کے محتاط نہیں تھے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ تصغیر ہمیشہ چھوٹے پن کے لیے نہیں آتی، تصغیر بسا اوقات عظمت بتلانے کے لیے بھی آتی ہے۔ تو کرش کی تصغیر قریش جو ہے یہ تعظیماً ہے، عظمت بتلانے کے لیے ہے، شان بتلانے کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کی طرف سے جو نسب ہے محمد بن عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ کے ابو کا نام عبداللہ اور آپ کے دادے کا نام عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام عبد المطلب، اور ان کے والد آپ کے پردادے کا نام ہاشم، ان کے والد آپ کے پردادے کے ابو کا نام عبد مناف، پھر ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب، ان کے والد کا نام مرہ، یوں چلتے ہوئے آگے نام آتا ہے عدنان۔ وہاں تک تو نسب بالکل بالاجماع بالاتفاق حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ارشاد حدیث کی کتاب میں موجود ہے، فرمایا اس میں نسب محفوظ نہیں ہے، کوئی اگر بیان بھی کرتا ہے تو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس میں شک ہے، اس میں کئی سارے آراء ہیں، کئی سارے اختلاف ہیں، کئی سارے قول ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے آدم علیہ السلام تک پھر وہ نسب محفوظ ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی طرف سے نسب جو ہے محمد بیٹا آمنہ کا، آمنہ بیٹی وہب کی، وہب بیٹا عبد مناف کا، عبد مناف بیٹا زہرہ کا، پھر زہرہ بیٹا کلاب بن مرہ کا، تو کلاب بن مرہ پر جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری اور مادری نسب جمع ہو جاتا ہے۔ کلاب بن مرہ سے آگے پھر آدم علیہ السلام تک ننیال ددیال دونوں کی طرف سے نسب ایک بن جاتا ہے۔ کلاب بن مرہ سے نیچے امی کا خاندان اور ہے، ابو کا خاندان اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال اصولی طور پر مکہ کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اصولی طور پر مدینہ طیبہ کے۔ اب ان دونوں شہروں میں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی ریل اور تیز ترین بسوں کے باوجود بھی کئی گھنٹوں کا سفر ہے، تو اس وقت اونٹوں کے لحاظ سے، گھوڑوں کے لحاظ سے کئی ہفتوں کا سفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان مدینہ طیبہ کا ہے اور آپ کا ددیالی خاندان مکہ مکرمہ کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نسب کو، چار پشتوں کو یاد رکھنا ہر ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا نام عبد المطلب ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کا نام ہاشم ہے، اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ یہاں تک یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بعض نے اس کو ایمانیات میں شمار کیا، گویا ایمان کے لیے شرط قرار دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں گلوکاروں کے نام یاد ہیں، فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہیں، کرکٹ والوں کے نام یاد ہیں، فلاں 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 فلاں، پتہ نہیں کن کن کو کیا کیا لقبات و اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ عجیب ہمارا ملک ہے۔ ایک بندے نے، بے شک وہ ہمارا ساتھی، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ہے، ایک ساتھی نے اس نے لکڑی پھینکی، او جی سب سے دور جا پڑی، تو اس کو ساری دنیا میں سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور ایک بچے نے قرآن مجید پڑھا اور دنیا کے اندر پہلا نمبر حاصل کیا، پاکستان کے بچے نے، اس کو کسی وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ نے پوچھا بھی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ عالمی مقابلے میں بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، عربی نہیں ہے، پاکستانی بچہ ہے، وہ عربیوں سے بھی فوقیت لے گیا، عرب والے بچوں سے بھی پہلا نمبر لے گیا، لیکن اس کو ہمارے ملک کے نہ صدر نے، نہ وزیر اعظم نے، نہ کسی تاجر نے، نہ کسی فلاں نے، کسی نے نہ اعزاز دیا، نہ اکرام دیا، نہ انعام دیا۔ اور ایک ہمارے ساتھی، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی نے
लकड़ी फेंकी, वो जी सबसे दूर जाके पड़ी, तो उसके लिए करोड़ों के इनामात हैं। एक एक उसको बुला बुला के एजाज़ कर रहा है। हत्ता कि हमारे मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उसको बुला करके जो इनाम दिया है, लेकिन हाफिज़ कुरान बच्चे को बुला करके इनाम नहीं दिया। कितनी दुख की बात है, हमें एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। एजाज़ तो कुरान वाले का, जिसने आलमी मुकाबले में कुरान मजीद का नाम रोशन किया है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के लिहाज से, हसब और नसब के लिहाज से सबसे आला। ये रबीउल अव्वल का महीना इसलिए आता है, हमारी याद दहानी कराता है, हम अपने नबी के साथ अपना रिश्ता ताज़ा करें, तजदीद अहद करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, हुजूर के बारे में हालात को जानें, आपकी सीरत को जानें, आपके उसवा हसना को जानें, आपके ख़ानदान को जानें, ख़ानदानी शराफत को, अज़मत को, फजीलत को, इसको जानें कि हुजूर सल्लम के ननियाल और ददियाल में से एक एक आदमी कैसी शानों का मालिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा पाक है, हुजूर सल्लम का लड़कपन कैसा खूबसूरत है, हुजूर सल्लम की जवानी कैसी इफ़्फ़त व अज़मत, अमानत व दियानत वाली है। अपने बच्चों के सामने इनको बयान करें ताकि हमारे बच्चे इस जैसा बनने की कोशिश करें, हमारे बच्चे इस जैसा बनने की कोशिश करें। एक बंदे ने किसी मजलिस में, किसी महफिल में सवाल कर लिया पाकिस्तानी किसी से कि भी कायद आज़म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे लीडर हैं, कायद आज़म सबसे बड़े हमारे कायद हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने वादे खिलाफ़ी नहीं की, कभी उन्होंने किसी से धोखा नहीं किया, कभी उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने किसी के साथ मुनाफकत नहीं की। अब ये सिफ़ात गिनते जा रहे हैं, वो सुनता जा रहा है। तो कहते अच्छा आप सबसे अच्छा इन्हीं को समझते हैं। फरमाया हाँ मेरे लिए तो बहुत बड़ा एहसास है, हमारे तो लीडर हैं। तो फरमाया अब ये बताओ जितनी सिफ़तें आपने कायद आज़म की बताई हैं, इनमें से तेरे अंदर कौन सी है, इनमें से तेरे अंदर कौन सी है। तू जो कायद आज़म की तारीफ़ें कर रहा है उसके अंदर ये भी था, 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 ये सारे सिफ़ात मैंने मान लिए उसके अंदर थे, और तेरा आइडियल भी है, तू उसका मोतक़िद भी है, मोहब्बत भी करता है। तू बता तेरे अंदर इनमें से कौन सी हैं। कहते एक भी नहीं है। कहता फिर मानता तो न हुआ, फिर तो झूठ बोल रहा है, फिर तू अपनी इसी मोहब्बत में भी मुनाफिक है। अब हमारा हाल यही हो चुका है। उस बंदे ने ये सुना करके फिर इस पर किया, पूछो फला मुसलमान से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करेगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करेगा, फिर उनके सिफ़ात गिनवाएगा, हज़रत उमर ऐसे थे, हज़रत उमर ऐसे थे, हज़रत उमर ऐसे थे। फिर उसके बाद कहेगा अभी तेरे अंदर इनमें से कोई बात है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तू कह रहा है, क्या इनमें से कोई एक बात तेरे अंदर भी है। तूने कभी यही तज़किरा अपने बच्चों के सामने किया, अपने बच्चों को कहा कि बेटा हमारे अंदर ये सिफ़तें होनी चाहिए, हम इन सिफ़तों वालों को मानने वाले हैं, लिहाजा हमने भी अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करने हैं। नहीं है। यही हाल हमारा हमारे नबी के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने नबी के बारे में कहेंगे हमारे नबी सादिक थे, हमारे नबी अमीन थे, हमारे नबी अफीफ थे, हमारे नबी पाक थे, हमारे नबी शान वाले थे, हमारे नबी फुला थे। लेकिन हमने उस नबी का सिर्फ कहना है कि नबी ऐसे थे, बाकी हमने अपनाना, हमारे अंदर उनमें से नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, हमने एक नहीं पढ़नी। नबी हर वक़्त बावुज़ू, हम हर वक़्त बेवुज़ू। नबी हर वक़्त सच्चा, हमारी ज़ुबान पर हर वक़्त झूठ। नबी दूसरों के गम में रोने वाला, हम अपनों को रुलाने वाला। नबी दूसरों के गम में रोने वाला, और हमारा हाल ये है कि हम अपनों को रुला रहे हैं, दूसरों के गम में रोना तो दूर की बात है। हम तो अपने आप के लिए, नबी दूसरों को जहन्नम की आग से बचाने वाला, हम अपने आप को जहन्नम की आग में खुद धकेलने वाले। कैसे, किस मुंह से हम कहेंगे कि हम पैगंबर को मानते हैं, किस मुंह से हम पैगंबर की तारीफ करेंगे। ये वाक़या सुनाने का मकसद यही था कि
کہ کم از کم جن صفات کا ہم اپنی آئیڈیل شخصیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسی طریقے سے اپنے ائمہ کرام، اپنے دین کے رہبر، اپنے دنیاوی لحاظ سے قائد اعظم کو لے لیجئے، علامہ اقبال کو لے لیجئے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے، وہ صفات ہمارے بچوں میں بھی ہونے چاہیے، وہ صفات ہمارے شاگردوں میں ہونے چاہیے، وہ صفات ہمارے خاندان میں ہونے چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ بس یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کوئی کرے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوں، دو چار نعرے لگا لیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لو، نعرہ حیدری لگا لو، نعرہ فلاں لگا لو، اور اس کے بعد چاول کھا لو، اس کے بعد سبیلے پی لو، بس ٹھیک ہے، نبی سے محبت کا، علی سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ یہ تو پتہ چلے گا جب نبی کا سامنا کریں گے، حضرت علی کا سامنا کریں گے، پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو اپنا مانتے ہیں اور کن کو اپنے نام پر، اپنی نسبت پر بدنما داغ سمجھتے ہیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدنما داغ بن گئے ہیں، ورنہ ہمارے اندر حق تو یہ تھا کہ ہر سال آنے والا ربیع الاول ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، روزانہ ہم تجدید عہد کرتے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، ہمارے بچوں کا بچپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن جیسا ہو، ہمارے بچوں کا لڑکپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن جیسا ہو، ہمارے جوانوں کی جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جیسی ہو، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہماری عبادات اور معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کی ہے۔ تفصیلات تو کتب میں بہت لمبی ہیں، لیکن کم از کم اتنا بات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب امی کی طرف سے یہ ہے، ابو کی طرف سے یہ ہے۔ میں نے عرض کیا 4 پشتوں میں کم از کم نام یاد ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حسب و نسب کائنات میں سب سے افضل اور بہتر ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس سے اچھا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں، بلا فخر علی، لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اکڑتا نہیں ہوں، اگرچہ میں ساری انسانیت سے بہتر ہوں، اولین کا سردار، آخرین کا سردار، سید ولد آدم۔ اور فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت پیغمبر نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، آدم بھی پانی اور مٹی گارے کی شکل میں تھا، ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں آیا نہیں تھا، میری نبوت کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ کنت نبیا، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم تو نہیں ہوئی، آپ پیدا ہوئے، پیدائش تو ہے، لیکن وفات اس لیے نہیں ہے کہ حضور کی نبوت تو کل بھی تھی، آج بھی ہے، وہ تو چل رہی ہے، حضور کی مصطفی بھی چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی چل رہی ہے، آپ کی نبوت و رسالت بھی چل رہی ہے، ختم نبوت بھی چل رہی ہے، تو پھر وفات کا غم کیوں منائیں؟ ہم تو صرف ولادت منائیں گے۔ تو پھر یاد رکھو ولادت سے پہلے بھی حضور کی نبوت چل رہی ہے، یہ میں ولادت سے پہلے کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میرے آقا فرما رہے ہیں میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم بھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی پانی مٹی گارے کی شکل میں تھی۔ اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ پہلے فرمایا، اس لیے حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہیں۔ اگر حضور نے نہ آنا ہوتا تو کائنات کو بنایا ہی نہ جاتا، ساری کائنات بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہے، حضور کا وجود حقیقی اصلی، اور ہم سب کا وجود حضور کے طفیل میں ہے، حضور کی نبوت اصلی، باقی نبیوں کی نبوت کی حضور کی طفیل سے ہے۔
वलियों की विलायत भी हुजूर की तुफ़ैल से है, सिद्दीक़ों की सिदाकत भी हुजूर की तुफ़ैल से है, आदलों की अदालत भी हुजूर की तुफ़ैल से है, सखियों की सखावत भी हुजूर की तुफ़ैल से है, शजात व बहादरी वालों की शजात व बहादरी भी हुजूर के तसद्दुक़ व तुफ़ैल है, शहीदों की शहादत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसद्दुक़ व तुफ़ैल है। इसलिए सारी कायनात हुजूर के तुफ़ैल बनाई गई है। हुजूर कायनात का दुल्हा हैं, कायनात का मकसद हैं, कायनात की वजह हैं। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और आपकी विलादत का अजीम नेमत होना, इसमें किसी मुसलमान की कोई दूसरी राय नहीं है। ये किसी को कहना कि वो मानता है वो नहीं मानता, हुजूर की विलादत सब मानते हैं, विलादत की शान भी मानते हैं, विलादत को नेमत भी मानते हैं, विलादत को अज़मत भी मानते हैं, विलादत भी खुशी भी मनाते हैं। लेकिन खुशी मनाना अलग है, भगड़े डालना अलग है, औरतों को बेपर्दा नचवाना अलग है, बेनमाजी होना अलग है। उस पर खुशियाँ मना के इस तरीके का मुज़ाहरा करना जिन चीज़ों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका, ये बिल्कुल वही कैफियत है। एक तबका है अहले बैत का नाम लेके अहले बैत की औरतों को कभी करबला में उनके सरों से चादरें उतार लेता है और कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर किसी और लिहाज से तकिया की तोहमत लगाता है, कभी किसी और लिहाज से उनकी तौहीन करता है। वो भी नाम अहले बैत का लेते हैं, लेकिन अहले बैत के मुनकर और उनकी तौहीन करने वाले हैं। इसी तरीके से आज एक तबका वो है जो नाम नबी का लेता है, लेकिन काम सारे नबी के ख़िलाफ़ करके नबी की तौहीन का मुर्तकिब होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की।